اور تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مولا علی اور عشق الہی کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ علی نے اللہ سے عشق کیا، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کب سے علی سے عشق کر رہا ہے۔ نور ایک ہی تھا، عشق الگ الگ نہیں ہے۔ نور کے حصے کو حبیب کہہ دیا اور علی کو ہر نبی کا محبوب بنا دیا، بلکہ دین کی محبوب ترین شخصیت فرشتوں کی نظر میں عرش پر بسنے والی ہر مخلوق کے لیے علی کی محبت اس نے ہر ایک میں ودیعت کر دی، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی توحید کی گواہی جب سے اس نے مخلوقات پر پیش کی تو اس توحید کے اندر علی کی محبت گونجی ہوئی۔ یہ اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کو تو معلوم ہی ہے کہ کون دل سے میری توحید کو مان رہا ہے، کون سیاسی طور پہ مان رہا ہے، کون موقع پرستی کی وجہ سے مان رہا ہے، لیکن ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی توحید کو حقیقی معنوں میں کس نے قبول کیا ہے، تو اس فرق کا نام اس نے علی رکھا۔ اب مسئلہ علی ولی اللہ کا نہیں رہ گیا، میں جہاں تک پہنچ رہا ہوں مسئلہ لا الہ الا اللہ ہی کا ہے، اور اس کا دار و مدار بھی محبت علی پر ہے۔ اس لیے کہ اگر علی ہیں تو لا الہ ہے، علی ہیں تو محمد رسول اللہ ہے، علی نہیں تو پھر وہ دونوں کر لیں، دکھاوا ہی دکھاوا، دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ اور مشکل منزل یہ آ گئی کہ علی کی محبت کا اقرار مسلمان کے لیے گھبراہٹ کا سبب بن گیا۔ نام لیں کہ نہ لیں، نام لیں کہ نہ لیں، پوری دنیا میں علی کا نام لینے والے نام لیتے ہیں، لیکن جتنا تکلف ہم نے پاکستان میں دیکھا، کر دیتے ہیں، شہزادوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ مولا علی کے مسئلے میں ذرا بچ بچا کے کنجیوں سے نام لیں، ذکر کریں۔ کبھی سے قول بیان کر دیا، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں قول بیان کر دیا بغیر نام لیے، لیکن بڑے تکلفات ہیں مولا علی کے ساتھ، اس ملک کے بڑے تکلفات ہیں۔ اب شروع کی بات تھی کہ پاکستان بنا
تو اس زمانے میں یہ اتحاد کے مظاہرے کچھ زیادہ ہی تکلفات میں تھے. تو 60 سال پر جب بہت سی چیزیں سٹیا جاتی ہیں تو کچھ کا کچھ نظر آنے لگا. پہلے یہ نہیں صرف تکلفات کیا ہاں بڑا نشان حیدر بھی ہے, نہیں فوج کا ایک دستہ یہ بھی کرے گا اور یہ بھی ہے, اور لیکن جنگ اگر چھڑ گئی تو سرحد پر علی علی ہوگا. آہستہ آہستہ پھر وہ دماغوں میں کیڑے کو جلانے لگے. وہ کیڑے چلے ہوئے ہیں ابتدا سے, وہ پلے ہوئے کیڑے ہیں دماغوں میں, وہ اسلام آنے سے پہلے کے ہیں, ان کی بھی نسلیں بڑھ رہی ہیں, وہ جراثیم بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر یہ بھی ہے, پھر یہ بھی ہے, پھر یہ, پھر اور فرمائشاتی پروگرام ہو گئے. دیکھیے, زندگی ہو, ولادت ہو, ظہور ہو یا شہادت ہو, احتجاجی, یہ کون بول رہا ہے بھائی, کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھیے. یہ مسئلہ کیسے سمجھایا جائے کہ ایک عام شخص کے لیے مولا علی امام وقت, ولی, علم کائنات میں ان کا ظاہر, شہر علم کا دروازہ, اور وہ خطبہ دے گئے اور بیچ میں کوئی بولنے لگا. خوبصورت خطبہ تھا, اتنا شاندار خطبہ, لیکن ایک بدتمیز آدمی, بد تہذیب اٹھا اور بڑبڑانے لگا. علی خاموش ہو گئے. امام, علم کا پہاڑ, شہر علم کا دروازہ, اب وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا, منحوس, مردود. عبداللہ ابن عباس نے کہا جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کیجیے. مولا نے کہا اب نہیں ہو سکتا. بھائی جب مولا سے نہیں ہو سکتا تو مجھ سے کیسے ہو گیا؟ میری تو پوری تقریر ہی بدل جاتی ہے. مولا علی نے جو خطبہ وہیں پہ چھوڑ دیا, ممبر سے اتارا ہے, وہ خطبہ ادھورا رہ گیا. یعنی کیا ہوتا وہ خطبہ, اور کیوں یہ حرکت اس نے کی, جاہل تھا, کون تھا, کیا تھا. تو میں پھر ایک نازک چیز ہے, اس کے آداب, اس کی مسئلہ ہے. اب یاد ہی نہیں کہ میں نے تقریر کیا شروع کی تھی, کدھر جانا تھا, کہاں جانا تھا. اب دائرے کے دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے کہ اب کہاں سے سرا پکڑوں. تو شکشکیہ ہو جانا یہ بڑا مسئلہ ہے. شکشکیہ کے معنی معلوم ہے نا, شکشکیہ مولا نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ عبداللہ ابن عباس یہ شکشکیہ تھا, اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا.
پہ لکھ کر رٹ کر جو لائے اس کے لیے آسانی لیکن جہاں علم کا سمندر ابل رہا ہو، اس لیے مولانا نے لفظ شرشریہ استعمال کیا کہ موسم بہار میں اونٹ سال میں چند بار جب خوشی میں ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے تو پورے سال نہیں بولتا، اور پھر جو بولتا ہے تو وہ مستی کی آواز کہلاتی ہے، اسے عربی میں شرشریہ کہتے ہیں، اور پھر جب وہ چپ ہو جاتا ہے پورے سال وہ آواز پھر نہیں نکالتا۔ تو مولانا نے کہا یہ شرشریہ ہے، یہ تو رت اور موسم کو دیکھ کر بات ہو رہی، ماحول کو دیکھ کر بات ہو رہی تھی، اس لیے شرشریہ ادھورا رہ گیا۔ لیکن آل محمد کے گھر میں کوئی چیز ادھوری نہیں رہتی۔ جہاں سے علی نے چھوڑا تھا زینب نے دربار میں وہی، اور دربار یزید میں بہت کوشش ہوئی کہ زینب کا خطبہ رک جائے، مگر زینب کی حامی آواز باطل پر حاوی ہو گئی، سب کو چپ کرا دیا اور کہا خطبہ پورا ہوگا۔ تو بھائی تکلفات لوگ علی کا نام لیتے ہوئے کچھ لوگوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ نہ رہے، لوگ نہ رہے، وہ لوگ ہی نہ رہے، جن کا خوف کبھی تھا نام رہ گیا۔ تو اب وہ جو اسلام آنے سے پہلے اس کے جراثیم آئے تو اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ آل محمد کی جو یاد منائی جاتی ہے ان کی وجوہات ہیں۔ اگر ولادت ہے، ظہور ہے، سرا پکڑ لینا ہے، ایسی دیر لگی دیر سے بات نکل گئی گی، یا شہادت ہو۔ اب امام حسین کی شہادت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، جو جلوس نکلتا ہے، یا جو مجلس ہوتی ہے، جو ذکر ہوتا ہے، وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ناحق شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے مسلمان تھے، اس لیے احتجاج مسلمانوں سے ہوتا ہے، یہودیوں سے نہیں ہو رہا، عیسائیوں سے نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر کسی اور کی موت کا جلسہ یا جلوس مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جواز بتائیں، احتجاج کس سے ہو رہا ہے، مارا کس نے؟ اس سے کہہ رہے ہیں، ہم تو کھل کے ایک بات کہتے ہیں اور 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو مسلمانوں نے شہید کیا۔ ہم نے یہ لفظ بدلے ہیں نہ بدلیں گے، ہم اس کے آگے کچھ نہیں کہتے، مسلمانوں نے شہید کیا، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، مسلمان خود ہی تسلیم کرتا ہے۔ اب اس میں آپ یہ بڑھا دیجئے کہ کون سے مسلمان، تو یہ آپ کا اپنا
ہم تو یہ بھی سوال نہیں کرتے کہ یہ تو بتائیے کہ احتجاج مسلمانوں سے کرنا چاہتے ہیں آپ یا امریکہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا شخصیت جس کی یاد منا رہے ہیں امریکہ نے قتل کیا؟ یہ تو پتا چلے کہ کس منصب اور کس مشرب کا تھا۔ اگر آپ کہتے مجوسی تھا تو مجوسیوں سے جا کے احتجاج کیجیے، ہم سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا، ہم نہ اچھے میں نہ برے میں، ہمیں حسین سے فرصتی ہی نہیں ہے، نہ حسین سے بڑا شہید ہے کوئی، نہ اس سے بڑا واقعہ ہوا اسلام میں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے واقعے تو بہت سے ہوئے گلی کوچوں میں ہوتے ہیں۔ شہادت کا جلوس نکلتا ہے، جو خارجی ہیں اسے احتجاج ہے۔ خارجی باہر نہیں ہوتا، کہلاتا خارجی ہے، نہیں سمجھا؟ آپ کہتے ہیں یہ وزیر خارجہ ہیں، وہ کیا پاکستان سے خارج ہو گئے؟ کہتے تو اسلام آباد میں کہلاتے ہیں خارجہ، خارجی کہا جاتا ہے، رہتا مسلمان ہے۔ ولادت اس لیے علی کی مناتے ہیں کہ بھائی یادگار، چونکہ کعبے میں آئے تو چونکہ جشن اللہ نے منایا تو واجب ہو گیا، جو اللہ کرے وہ سنت الہی ہے، چونکہ اللہ نے منایا اب نبی پر بھی واجب ہو گیا تھا، اس لیے کعبے میں گئے، بچے کو لے کے آئے، مکے کو دکھا کے جشن منایا محمد نے، تو سنت الہی بھی سنت نبوی بھی ہے علی کی ولادت منانا، اور علی کا غم رسول اللہ نے پہلے ہی منا لیا۔ جنگ خندق میں عمر نے تلوار سر پہ لگائی، زخم آ گیا، جب گلے مل رہے تھے جھکے تو سر پہ زخم نظر آیا، تو آپ نے فرمایا خدا لعنت کرے قبیلہ بنی مراد کے اس خارجی پر جو اسی جگہ پر تمہارے ضربت لگائے گا، اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ تو پہلے ہی غم علی بنا لیا، رسول نے پہلے ہی غم حسین بنا لیا، اس لیے کہ مسلمان اس پہ بحث کریں گے جو عمل رسول کرتے ہیں وہ سنت کہلاتا ہے۔ اب اگر کسی اور طرح مسلمانوں کو منانا ہے تو یہ تو بتا دو رسول نے کہا تمہیں ایسے مانا جائے گا، تم پہ یہ مصیبت آئے گی۔ سب مولائی بیٹھے اور آج میں بھی بہت دنوں بعد جہاں جہاں بیٹھے ہو اپنے مذہب کی حقانیت کا بے فخر کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا علی کو خراج تحسین ایسا پیش کرو کہ نجف میں آوازیں گونجے
تعین نہیں ہے کہ اللہ نے نور کو کب خلق کیا. حدیث میں کہہ دیا جاتا ہے خلق کیا. حدیث میں سمجھانے کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے نور محمد اور علی کو خلق کیا. نہیں، اللہ خلق نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے تھا. جب سے محمد اور ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. ہے محمد بھی ہے، علی بھی ہے، پنجتن بھی ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے. دنیا بدلتی رہے گی، ہستیاں یہی رہیں گی. دنیا آباد ہوتی رہے گی، ہستیاں یہی رہیں گی. آدم بنے تھے تو یہی تھے، کشتی نوح چلی تو یہی تھے، کعبہ بنا تو یہی تھے، عصائے موسیٰ اژدہا بنا تو یہی اشارہ کر رہے تھے. ان کے اشارے پر سلیمان کا تخت اڑا، ان کے اشارے پر عیسیٰ چوتھے آسمان پہ پہنچے، ان کے اشارے پر کشتی اسلام چلی. نبی نے موڑ کر کہا علی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ میں نصرت کروں گا. وعدہ نہ ہوتا تو اسلام کیسا؟ پھر دے دوں لگ، اسلام نام ہے وعدہ علی کا. اور یہ عشق الہی ہے، یہ عشق الہی ہے کہ 40 برس کے ہو گئے، دین لے کر آئے ہیں، سینے میں چھپائے ہیں، کتاب لانی ہے، اعلان کرنا ہے، لیکن ہر بار اللہ کہہ رہا ہے ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو. جیسے ہی علی 12ویں برس سے آگے بڑھے، کہا چل اٹھو، اٹھو اب اعلان کرو. یہ عشق الہی تھا علی سے کہ جب تک علی آگے کھڑے نہ ہو جائیں اسلام اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتا. گویا علی نے اسلام کو پیروں پیروں چلنا سکھایا، پھر لے کر چلے کار نہ چلے. اب جو چلے تو ظاہر ہے کہ ادھر سے عشق تھا، تو عشق کا جواب اتنا زبردست ہو کہ تصور مشکل ہو جائے کہ وہ انہیں زیادہ چاہتا ہے یا کہ اس کو زیادہ چاہتے ہیں. اسی پر محبتوں کے سفر میں دین چلا. جہاں محبتیں نہ ہوں وہاں دین کا دعویٰ ہی بیکار ہے. نفرتیں ہوں، بغض ہو، فریبی ہو، شر پسندی ہو، تو پھر یہ دین نہیں ہے. دین نہیں، دین محبت کی چھاؤں میں چلتا ہے. محبت کی چھاؤں میں سرکار نے دعوت دی تھی، اپنے گھر والوں کو بلایا تھا، باہر والوں کو تو بلایا بھی نہیں تھا. یعنی چاہا اللہ نے کہ محمد اور علی کے گھر سے بات شروع ہو. کسی کے گھر کا احسان بھی نہیں لیا اسلام کے آغاز کرنے میں تاکہ گھرانے کا نام آئے. اب گھرانے کا نام آتا ہے تو لوگ جلتے کیوں ہیں؟ اسلام تو گھر سے شروع ہوا ہے، باہر سے تھوڑی شروع ہوا. بھائی یہ دنیا کا قاعدہ ہے، آپ سیاسی پارٹی بنائیے، کوئی انجمن بنائیے، کوئی میٹنگ کیجیے، کچھ بھی کیجیے، آپ کو باہر ہی کرنا پڑے گا. باہر آفس بنے گا، باہر پارٹی بنے گی. گھر والوں کو نہیں پتا کہ صاحبزادے کہاں گئے ہیں اور کون سی پارٹی بنا گئے ہیں. نہ اماں سے مطلب، نہ ابا سے مطلب. ہاں جب نامور ہو گئے تو ابا اماں نے ہاں ارے بھائی بہت پڑھا لکھا ہو گیا ماشاء اللہ، پارٹی بڑی مضبوط ہو گئی. جب بنا رہے
बाहर होता है काम। दीन का काम महल्ले में, सड़क पर, बाहर नहीं होता, घर से दीन शुरू होता है। पहले अल्लाह एक घर चुनता है, उसने पहले घराना चुना, घराना चुनता है, अब चुनता है। हाँ, इब्राहिम एक घराना चुना, घर बनवा के रजिस्टर कर दिया कि घर ही से काम शुरू होगा, बाजार से नहीं शुरू होगा, सड़कों पर नहीं होगा, काम घर से चलेगा। फिर बाहर वाले माने या न माने कि उनकी जिम्मेदारी है, घर वाले जमे रहेंगे। वो दिन आज का दिन